بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی کہ مسجد میں بات چیت کرنا اور آواز بلند کرنا جائز نہیں۔ اب رہی یہ بات کہ کون کون سے کام مسجد میں ممنوع ہے۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ حدیث شریف میں کہا گیا ہے انما بنیت المساجد لذکر اللہ، یعنی مسجد صرف اللہ ہی کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہے، لہذا جو کام بھی ذکر اللہ سے متعلق نہ ہو اس کا کرنا مسجد میں جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے مسجد کی ویرانی ہوتی ہے۔ ذکر اللہ کا لفظ عام ہے جس میں تلاوت، نماز، تسبیحات وغیرہ سب شامل ہے، لیکن جو ذکر اللہ سے متعلق نہ ہو اس کا کرنا مسجد میں جائز نہیں۔ بلکہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ دنیا کے واسطے تعویذ مسجد میں بیٹھ کر نہ لکھنا چاہیے، اور مسجد کی چھت پر بلا ضرورت چڑھنا بے ادبی ہے۔ معتکف یا مسافر کے علاوہ دوسروں کو مسجد میں سونا جائز نہیں۔ مسجد کو راستہ اور گزرگاہ بنانا جائز نہیں۔ اس سلسلے میں ایک بہت اچھا ضابطہ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ذکر فرمایا ہے کہ کون کون سے کام مسجد میں جائز ہیں اور کون سے جائز نہیں۔ اس سلسلے میں شرعی ضابطہ یہ ہے کہ طاعت اور عبادت کی مسجد میں مطلقاً اجازت ہے، اور معصیت اور گناہ کی مسجد میں مطلقاً ممانعت۔ مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ چاہے اس طاعت یا معصیت ہی کی نیت سے مسجد میں گیا ہو یا مسجد میں پہلے سے موجود ہو اور اتفاقاً اس طاعت یا معصیت کا صدور ہو گیا ہو، اور جو کام طاعت نہ ہو اور نہ معصیت بلکہ مباح اور جائز ہو خاص اسی کی نیت سے مسجد میں جانا مکروہ ہے، اور اگر پہلے سے مسجد میں حاضر ہے، موجود ہے اور اتفاقاً اس مباح کام کی ضرورت پیش آ گئی، یا حاجت تو پہلے سے پیش آئی تھی لیکن اس کی نیت سے مسجد میں نہیں گیا بلکہ مسجد گیا تھا کسی طاعت کے لیے اور وہاں اس مباح کام میں مشغول ہو گیا، تو جائز ہے بشرطے کہ کثرت سے نہ ہو۔ پھر فقہا اور مفتیان کرام نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ معتبر مفتیان کرام سے پوچھا جا سکتا ہے کہ فلاں کام جائز ہے، یعنی تفصیلات مفتیان کرام اور فقہا بیان فرمائیں گے۔ نمبر 33، شیطان آپ کو نماز کے فوراً بعد مسجد سے ہرگز نہ نکالے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا حال ہے، جلد بازی کی وجہ سے یہ لوگ کتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم رہتے ہیں، اس لیے کہ نماز کے بعد کے اذکار و اوراد میں کوتاہی کرتے ہیں، حالانکہ اس میں مشکل سے 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں۔ نماز با جماعت میں مقتدی امام کا اتباع کرتے ہیں، امام کی ایک ایک تکبیر اور نقل و حرکت ہر ایک رکن سے دوسری رکن کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ امام کی ایک ایک تکبیر اور نقل و حرکت پر ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ یہ اتباع اور پیروی نماز ختم ہونے تک تو ضروری ہے۔ جب امام نے فرض نماز مکمل کر کے سلام پھیر دیا تو امام بھی آزاد ہے اور مقتدی بھی۔ ان میں سے کوئی بھی اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے اٹھ کر چلا جائے تو شرعاً اس پر کسی قسم کی ملامت نہیں۔ خدا جانے مسجد میں طبیعت نہیں لگتی یا نماز میں سنت مؤکدہ سے زیادہ ضروری کوئی کام یاد آ جاتا ہے کہ ادھر امام صاحب نے سلام پھیرا اور ادھر بھگدڑ شروع، خاص طور سے جمعہ کی نماز کے بعد۔ مسجد سے نکلنے کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے جیسے پیچھے سے پولیس ڈنڈے مار رہی ہو، اور انسانی ہجوم ان ڈنڈوں سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو رون کر نکلنے کے لیے بےتاب اور بے قرار ہو۔ بہرحال فرض نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھے رہنا اور ذکر اللہ کا اہتمام کرنا مستحب ہے۔ موطا مالک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے ایک آدمی نماز پڑھے
پھر اپنی جگہ نماز پڑھنے کی جگہ بیٹھا رہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اس پر رحمت نازل فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اس حدیث سے صاف واضح ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اس جگہ بیٹھ کر کچھ دیر اللہ کی بیٹھے رہنا اور ذکر اللہ کرنا اللہ کی رحمت اور مغفرت کا ذریعہ ہے، کیونکہ فرشتے یہ دعائیں اللہ کے حکم ہی سے کرتے ہیں، لہذا ان کی دعاؤں کا قبول ہونا اور مغفرت اور رحمت کا ملنا یقینی ہے۔ اس لیے فرض نماز ختم ہوتے ہی اٹھ کر بھاگنا نماز کے ادب کے بھی خلاف ہے اور مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے، جس سے بچنا لازم ہے الا یہ کہ کوئی عذر ہو۔ پھر جن نمازوں کے بعد متصلاً سنتیں نہیں ہیں جیسے فجر اور عصر کی نماز، تو ان میں زیادہ دیر بیٹھنا اور تسبیحات اور ذکر اللہ کا اہتمام کچھ زیادہ وقت کے لیے کرنا مستحب ہے۔ اور جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں پڑھی جاتی ہے جیسے ظہر، مغرب، عشاء، ان کے بعد بیٹھنا اور ذکر کم وقت کے لیے ہوگا تاکہ فرشتوں کی دعا بھی مل جائے اور اس کے بعد سنتوں کی جلد ادائیگی کی توفیق بھی ہو جائے، کیونکہ فرض نماز اور سنتوں کے درمیان بلا وجہ زیادہ فاصلہ نہیں کرنا چاہیے، خاص طور سے مغرب کی فرض نماز اور سنتوں کے درمیان۔ بہرحال فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر ذکر اللہ کا اہتمام کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور مسنون ہے، البتہ کوئی ایک ذکر متعین یا دعا متعین نہیں، بلکہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر اللہ اور دعا کے مختلف کلمات ثابت ہے، ان میں سے جس ذکر کی اور دعا کی توفیق ہو جائے اجر و ثواب کا باعث ہے، انہی میں سے سہولت کے اعتبار سے آپ کسی کو بھی اختیار کر سکتے ہیں اور بدلتے رہیں تو بھی بہتر ہے۔ نمبر 34، مسجد سے باہر نکلتے وقت بایاں پاؤں پہلے، لیفٹ سائڈ کا پاؤں پہلے باہر نکالیں اور یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک۔ فائدہ: سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت کے مناسب کتنی اچھی دعائیں بتلائی ہے، چونکہ مسجد جاتے وقت جو آخرت کے بازار ہیں، آخرت کے نعمتوں کی طلب ہونی چاہیے، اس لیے اس وقت رحمت کی دعا سکھلائی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے۔ اور مسجد سے نکلنے کے بعد دنیا کی طلب ہوتی ہے، اس لیے اس وقت فضل یعنی رزق طلب کرنے کی دعا بتلائی، اور دنیاوی نعمتوں کو فضل اس لیے فرمایا کہ یہ زائد آتا ہے، اصل آتا تو آخرت کی نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جو آداب بتلائے گئے مسجد کے احکام اور آداب، ان کی رعایت کی توفیق عطا فرمائے اور مسجد کی بد دعاؤں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب